إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، بلا کسی تمہید کے ہم ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آ رہے ہیں۔ موضوع ہے حدیث کی اہمیت اور اس کی عظمت۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حدیث کہتے کس کو؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث پیش نظر رکھیں۔ حدیث اس طرح: وعن المقدام ابن مادی کریب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان على اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد إلا أن يستغني عنها صاحبها فإن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يوقبهم بمثل خراه رواه أبو داود في كتاب السنة۔ حضرت امام ابو داؤد شریف کتاب السنہ کی روایت اسی طرح لائیں۔ میں نے پوری روایت پڑھ دی۔ حضرت مقدام ابن مادی قریب ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھے قرآن دیا گیا ہے۔ الا انی اوتیت الکتاب، کتاب سے مراد وہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہی الکتاب ہے یعنی قرآن۔ الا انی اوتیت الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن۔ ومثلہ معہ، کافی ہے میں لے لوں، ومثلہ معہ، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے، یہ وہی حدیث ہے۔ ایک ہے قرآن اور اسی کے ساتھ جو چیز دی گئی ہے اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، وہ بھی غور کرنے کے قابل۔ ایک تو یہ کہ اسلامی زندگی پر عمل کرنے کے لیے، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے، جو کوئی یہ کہے
کہ تمہارے لیے صرف قرآن کافی ہے، جو اس میں حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو حرام ہے اسے حرام سمجھو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ آدمی خطرناک غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اور آگے آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، پالتو گدھے کا، پالتو گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، قرآن میں تو کہیں گدھے کے گوشت کی حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے، تو اگر قرآن ہی کافی ہے تو جواب دیا جائے کہ پالتو گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام۔ یہ جملہ فرما کر کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ضروری ہے۔ الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، غور سے سن لو کہ پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ نے کیوں کہا اس حدیث میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن حکیم میں اس کے حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے۔ اس کی حرمت سن 7 ہجری کے اندر جنگ خیبر کے موقع پر کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ اب پالتو گدھے کا گوشت حرام ہو گیا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ ایک تو آپ کے اوپر کتاب اتری ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو چیز اتری ہے ایک اور چیز جو اسی کے مثل ہے، وہی حدیث ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ سمجھیں کہ حدیث کتنی اہم چیز ہے اور کتنی باعظمت ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء انی جیتک من مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جیت لحاجت قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلک طریقا يطلب فيه علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ الْحِيطَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی، جو میں نے آپ کو سنا دی، اسے ایک صفحے کے اوپر ابو داؤد شریف کتاب العلم کے اندر لائیں۔ کتاب العلم میں روایت موجود ہے۔ کثیر ابن قیس روایت کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق یعنی سیریا دمشق کی جامع مسجد میں مشہور صحابی حضرت ابو دردہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کثیر ابن قیس کہہ رہے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت ابو دردہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک آدمی آیا، فجاءہ رجل، ایک آدمی آیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ابو دردہ ہیں؟ بولے یس، ہاں۔ کہا کہ میں رسول کے شہر سے آیا ہوں، انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کے شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ کہا اتنی دور سے؟ مدینہ کہاں ہے اور سیریا کہاں ہے؟ اتنا لمبا سفر آپ نے کس وجہ سے طے کیا؟ انہوں نے کہا لحدیث، صرف ایک حدیث کی وجہ سے۔ دیکھ رہے ہو، مدینہ سے آدمی چل کر سیریا پہنچ جا رہا ہے۔ آج کل کی طرح بسیں نہیں تھیں، پلینز نہیں تھے، ریلوے نہیں تھی،
یہ آدمی کیسے گیا ہوگا؟ گھوڑے سے بھی گیا ہوگا یا اونٹ سے بھی گیا ہوگا، تو کتنی تکلیفیں اس نے اٹھائی ہوں گی۔ صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، لحدیث نکرہ ہے، صرف ایک حدیث کے لیے۔ بلغنی، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، انک تحدثہ، کہ وہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ ایک حدیث سننے کے لیے میں مدینہ سے چل کر سیریا آیا ہوں، ورنہ مدینہ کہاں ہے اور سیریا کہاں ہے، شام کہاں ہے؟ ایک حدیث کے لیے یہ آدمی اتنی دور کا سفر کرتا ہے، اور یہ بھی کہہ دیتا ما جیت لحاجت، کسی اور غرض سے، کسی اور ضرورت سے میں نہیں آیا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث سناتے ہیں ان کو، جس میں حدیث کے طلب کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ حدیث کو طلب کرنا یا رسول کی حدیث کو لینے کے لیے تکلیفیں اٹھانا، حدیث کو لینا، سننا، اس پر عمل کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنائی کیا؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ من سلک طریقا یلتمس یا یطلب فیہ علما سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ، جو آدمی علم حدیث کی تلاش میں کوئی سفر کرتا ہے تو در حقیقت وہ جنت کے راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ لوگ خوش ہو جائیے، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے نا کہ تاکہ آپ قرآن سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ اب ایک مجلس کے اندر، ایک جلسے کے اندر علماء کتنی حدیثیں آپ کو سنا دیتے ہیں۔ یہ اہتمام اور اس طریقے کا ماحول اس وقت نہیں تھا۔ یہ آدمی ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے سیریا پہنچ جا رہا ہے۔ آپ لوگ تو یہاں قریب سے آئے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ اس جلسے میں نہیں آئے، بلکہ آپ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی کسی راستے پر چلتا ہے علم حدیث کی تلاش کے لیے کہ حدیث کو سنوں، تو وہ راستے پر نہیں چل رہا ہے دنیا کے، بلکہ سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ، وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو آپ جنت کے راستے پر چلتے ہوئے آ کر یہاں بیٹھے ہوئے، خوش ہو جائیے۔ تو ایک تو علم حدیث کا اور علم الہی کا، قرآن و حدیث کے علم کی ایک اہمیت۔ دوسرے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، علم حدیث کی یا اسلامی علوم کے حاصل کرنے والے کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ یہ علم حدیث اور علم قرآن کی ایک دوسری اہمیت، بطور خاص اس حدیث میں علم حدیث کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ علم حدیث کی اہمیت ایک اور ہے کہ اس کے طالب علم کے لیے، اس کے حاصل کرنے والے کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ ارے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں پر کس طرح غالب آئے تھے؟ کس وجہ سے؟ علم ہی کے بنا پر تو فرشتے پر نہیں بچھائیں گے، اس لیے کہ اسی علم کی بدولت تو وہ حضرت آدم سے ہار گئے تھے اور حضرت آدم جیت گئے تھے۔ تو فرشتے پر بچھا رہے ہیں علم حدیث کی تلاش میں چلنے والوں کے قدموں کے نیچے۔ آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، رضا لطالب العلم۔ یہ دوسری اہمیت معلوم ہوئی۔ تیسرے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عالم، قرآن کا عالم، حدیث کا عالم، اس کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں دعا کرتی ہیں۔ کس چیز کی؟ بخشش کی، کہ اے اللہ قرآن کے عالم سے، حدیث کے عالم سے اگر کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ہم دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اس کے لیے، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو معاف کر دینا۔ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، کون سی دعا؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دینا۔ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو آسمانوں کی بات ہوئی، زمینوں کی بات ہوئی۔
ذرہ ذرہ دعا کر رہا ہے، اور آسمانوں میں بھی دعا کر رہے ہیں فرشتے۔ اچھا، اب پانی کے اندر مچھلیاں رہتی ہیں، والحیتان فی جوف الماء، پانی کے اندر مچھلیاں، سطح زمین پر رہنے والی چیزیں عالم کے لیے دعا کر رہی ہیں، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق یہ دعا کر رہی ہے عالم کے لیے، پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات مچھلیاں یہ دعا کر رہی ہیں عالم کے لیے، والحیتان فی جوف الماء۔ اللہ اکبر۔ اب ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ایک عابد ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، تسبیحات کرتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن عالم نہیں ہے، عابد ہے وہ۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم ہے، ایک عابد ہے، ان دونوں کو کھڑا کر دیا جائے مقارنے اور موازنے کے لیے، کمپیریزن کے لیے، تو ایسا کہا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ 14ویں رات کا چاند بدر کامل چمک رہا ہو، جیسے اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ستارے، ایسے ہی بدر کامل ہے عالم، اور ٹمٹماتے ستارے یہ عابد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت ہے ایک عالم کی، ایک عابد کے اوپر، ایک عبادت گزار کے اوپر۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اور فرمایا ایک فضیلت اور کہ دیکھو، لوگ ترکہ چھوڑتے ہیں، آدمی مر جاتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہوتا ہے اس کی بیٹی لے لیتی ہے، اس کا باپ اس کا جو ہے بھائی لے لیتا ہے، بہنیں لے لیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن نبی بھی ایک ترکہ چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ وہ اس حیثیت سے نہیں بٹتا جس حیثیت سے عام مرنے والے کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی وہ ترکہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ نبی قرآن اور حدیث کا ترکہ چھوڑتا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، ہاں، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبی جو ہوتے ہیں یہ دینار، روپیہ، پیسہ، جائیداد یہ چھوڑ کر نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، یہ قرآن اور حدیث کا علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ یہ ترکہ اس طرح نہیں بڑھتا جس طرح عام مرنے والے کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، ارے اس میں جو بڑھ کر کے جتنا چاہے لے لے، انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، یہ اس طریقے سے نہیں بڑھتا جس طرح عام مرنے والوں کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں جو جتنا چاہے آگے بڑھ کر کے جتنی محنت کرے لے لے۔ دیکھ رہے ہیں آپ علم حدیث کی فضیلت پر، یہ کتنی شاندار حدیث ہے، اس لیے کہ یہ آدمی ایک حدیث جاننے کے لیے مدینہ سے چل کر کے سیریا آیا تھا، دمشق آیا تھا، اور علم حاصل کرنے کی فضیلت پر، علم سے مراد علم قرآن اور علم حدیث، اس کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو درداء نے بیان فرمائی، اور اس حدیث سے علم حدیث کی عظمت اور اس کا امپورٹنس کھل کر کے سامنے آ گیا۔ تیسری حدیث اس طرح، وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه، رواه ابو داؤد فی کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو بھی کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت زید بن ثابت، پہلی روایت کے راوی حضرت کثیر بن قیس ہیں، اور اس روایت کے راوی حضرت زید بن ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، اس کی صحت میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کے گھر میں برکت، اس کے اہل و عیال میں برکت، ہمیشہ تر و تازہ رہے، ہمیشہ ہرا بھرا رکھے اللہ اس کو۔ یہ نبی کی دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہے۔ کیسے آدمی کے بارے میں؟ سمع منا حدیثا، ہم سے ایک حدیث سن لے، فحافظہ، حدیث کو یاد کر لے، حفظ کر لے، اس کو بائی ہارٹ کر لے، حدیث کو سن لے، فحافظہ، اس کو حفظ کر لے، حتی یبلغہ، اس کو پہنچا دے۔ جیسے میں نے یہ حدیث یاد کر لی ہے سننے کے بعد، اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، فحافظہ حتی یبلغہ، میں نے حفظ کیا اور آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو یاد کرنے والے کے حق میں دعا فرمائی ہے کہ حدیث کو ویسے کا ویسا یاد کر لے اور ویسے ہی
لوگوں تک پہنچا دے۔ تو ایسے آدمی کے لیے میری دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، ایور گرین رکھے، مال میں برکت، اولاد میں برکت، گھر میں برکت، ہر چیز میں اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے۔ کچھ لوگ ہرا کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، ہرا کپڑا اوڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کی اس دعا کے اندر شریک ہو جاؤ، حدیث کو یاد کرو، حدیث کے اوپر عمل کرو، تب ہرے بھرے رہو گے۔ اصل ہرا بھرا ہونا یہ معنویات سے تعلق رکھتا ہے، ہرا کپڑا پہن لینے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث کو یاد کرنا اور یاد کر کے نبی کی بات کو، نبی کی حدیث کو ویسے ہی پہنچا دینا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ آئیے تیسری حدیث، چوتھی حدیث، اب گننا نہیں ہے، اب گالی پڑھنا ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ لا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه و نفسه۔ رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے۔ راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، غالباً سوال کرنے والے یہی ہیں، کون؟ ابو ہریرہ۔ اور اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال انہوں نے ہی کیا تھا۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول قیامت میں میدان حشر میں جب سب کا حال انتہائی برا ہوگا، وہ کون سا ایسا خوش نصیب ہے جسے آپ کی سفارش ملے گی؟ اللہ اکبر۔ بہت سارے ایسے گنہگار ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نبی کی سفارش کی وجہ سے بخش دے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں توحید والے ہیں مگر گنہگار ہیں۔ دنیا ہی میں نبی کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر ان کے لیے دعا کر دیں تو مردے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اوپر رکے رہیے، وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابو داؤد شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان فرماتے سنا کہ کوئی مسلم، کوئی توحید والا، مشرک کی تو مغفرت کی دعا جائز ہی نہیں ہے۔ توحید والا مر گیا لیکن گنہگار تھا۔ ما من مسلم یموت، کوئی ایسا مسلمان مر جائے تو توحید والا ہو اور گنہگار ہو، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اس کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمی پڑھ دیں۔ 40 رجلا 40 persons، 40 آدمی نماز پڑھیں۔ کیسے؟ لا یشرکون باللہ شیئا، یہ جو مرا ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں گیا ہے، اور 40 ایسے آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ اچھا، گویا نماز جنازہ میں کوئی سفارش کی جاتی ہے مردے کے حق میں؟ امام بھی سفارش کرتا ہے، پیچھے بھی سفارش کرتے ہیں مقتدی لوگ۔ کیا سفارش ہوتی ہے؟ آئیے پہلی حدیث کے اوپر ابھی رکے رہیے، یہ حدیث بھی دیکھیں کہ سفارش کس چیز کی ہوتی ہے۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فقال اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابن ماجہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک بات یاد رکھو، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، ہاں مسلمانوں کو بول دیتے تھے جاؤ پڑھ لو، اور مقروض کی دعا نہیں پڑھتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں دوسروں کا مال لے لیتے ہیں قرض کے طور پر اور دینے کی نیت نہیں ہوتی اور مر جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی مر جاتا تو پوچھتے تھے کہ یہ آدمی مقروض تو نہیں تھا، قرض لے کر کے تو نہیں مرا تھا؟ اگر معلوم ہو جاتا ہے یہ مقروض ہے تو اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ اس آدمی کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی،
اور آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ مردہ کے لیے نماز جنازہ میں مغفرت یعنی مردے کے حق میں بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے، سفارش کی جاتی ہے۔ امام بھی سفارش کرتا ہے اللہ سے، اللہ اس کو بخش دے، اور پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی سفارش کرتے ہیں۔ تو اللہ شفعوا فی جو ہے سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ سفارش کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ اے اللہ اس مردے کو بخش دے، بخشش کی سفارش کی جاتی ہے۔ ہو گیا؟ اچھا، اب اس حدیث کے اوپر آئیے۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میدان حشر میں وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ اچھا، یہیں رک کر اب اس حدیث پر رکے رہیے۔ ایک بد نصیب ایسا ہوگا میدان حشر میں نبی کی سفارش نہیں ملے گی اسے۔ کون سا بد نصیب ہوگا؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اسرا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فهي نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر یہ روایت اسی طرح لایا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام آئے اللہ نے سارے نبیوں سے یہ کہہ دیا تم بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول نہیں کروں گا، بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول کروں گا، کچھ دعائیں نہیں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا دعا قبول کرنے کا پورا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ کبھی کبھی وہ نبی کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے سامنے ڈوب رہا ہے، حضرت نوح مارے محبت کے، ہر بیٹے کے لیے اس کے باپ کے دل میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ بیٹا ڈوب رہا ہے، میرے بیٹے کشتی میں آجا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، دیکھ کافروں کے ساتھ مت رہ، مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، میرے بچے کشتی میں آجا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بچے کشتی میں۔ وہ بھی بحث پر اتارو ہو گیا، غلط صحبت میں پڑھ کر کے اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اپنے باپ کی التجا اسے مصیبت کے وقت میں بھی نہیں مان رہا ہے، نہیں سن رہا ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی نیچے لے گئی پھر اوپر نہیں آیا، گھبرا گئے۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت میرا رب میرا بچہ مر گیا، میرا بچہ دکھائی نہیں دے رہا، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو میرے بچے کو بچا لے گا، میرا بچہ دکھائی نہیں دے رہا میرے رب۔ ڈانٹ پڑی، چپ بولنا نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک به۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو بڑے بڑے نبی ہوئے، کیسا نبی معلوم ہے؟ 950 سال توحید کی طرف بلاتا ہے، ایک ریکویسٹ قبول نہیں کی کہ بچے کے حق میں۔ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب یہ کر دے تو ایسا ہو جاتا، فلاں صاحب ایسا کر دے۔ ایک مقرب بارگاہ الہی 950 برس تک رات و دن قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات اور دن یہ بلاتا رہا توحید کی طرف، 950 برس تک ایک ریکویسٹ قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا، اس فیصلے کو بدلنے والا کوئی نہیں، ایک نبی نہیں بدلوا پا رہا ہے۔ التجا کر رہا تو ڈانٹ پڑے، فلا تسألنی ما لیس لک به، جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہیں بولنا نہیں، چپ۔ فلا، کیا عظمت ہے اللہ کی۔ اللہ اصل میں آدمی غلط راستوں پر کیوں پڑتا ہے، شرک کیوں کرتا ہے، اللہ کا در چھوڑ کر کے دوسرے دروں کے اوپر کیوں اپنا سر پٹکتا ہے، جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح عظمت اور اس کی صحیح قدر نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جتنے انبیاء آئے ہر ایک سے اللہ نے یہ کہا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے قبول کروں گا، کچھ دعائیں ایسی ہوں گی قبول نہیں کروں گا، لیکن ایک دعا گارنٹیڈ ہے، ایک دعا ضرور قبول کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی کی ایک دعا گارنٹیڈ۔ انہوں نے دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی، نبی نے فرمایا لیکن میں نے دعا دنیا میں نہیں مانگی ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ وہ دعا دنیا میں مانگ سکتے تھے آپ، لیکن نہیں، میں نے وہ دعا چھپا کر رکھا ہوا ہے، اسے دنیا میں نہیں، میں آخرت پہ استعمال کروں گا۔ کس لیے؟ اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں، شفاعت لامتی یوم القیامہ، اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے قیامت کے دن میں وہ دعا استعمال کروں گا۔ دعا گارنٹیڈ ہے۔ اب سارے خوش ہو گئے امتی کہ سارے بخش دیے جائیں گے، اس لیے کہ دعا تو گارنٹیڈ ہے۔ اس کا جواب دیا گیا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اس سفارش کے دائرے میں وہی آئیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ اگر شرک کر کے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ شرک اتنا خطرناک مرض ہے،
اچھا تو یہ پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول قیامت میں وہ کون سا ایسا سعید اور خوش نصیب انسان ہوگا جسے آپ کی سفارش ملے گی؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کے اوپر انہیں سراہا، ایڈمائر کیا، ان کو تعریف کی. کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جواب نہیں دے رہے ہیں آپ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک. اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا، یہاں ظن بمانے یقین کے ہے، مجھے یقین تھا کہ اس طریقے کا سوال تم سے پہلے اور کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ لما رأیتک من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. اس طریقے کا اہم سوال تم ہی کر سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف اس وجہ سے فرمائی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لینے کے بڑے حریص تھے. آپ کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے تھے. کبھی کوئی ادا دیکھی نوٹ کر لیا، کبھی کوئی بات آپ بول رہے ہیں اسے یاد کر لیا، پوری زندگی حدیث کے پیچھے لگا دی. اللہ اکبر. یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. لما رأیت من حرصک علی الحدیث. اور پھر آپ نے تعریف کرنے کے بعد جواب دیا. پہلے تو حدیث کی حرص کے اوپر ان کی تعریف فرمائی کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. تعریف کرنے کے بعد پھر سوال کا جواب دیا. کہا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی و نفسی. قیامت کے دن میری سفارش ایسے لوگوں کو پہنچے گی جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہوگا. کتنے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مگر خالص دل کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ خالص دل کے ساتھ پڑھنے کا مطلب ابھی ثناء اللہ نے بتایا. کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر ایک پڑھتے. ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. ترجمہ صحیح ہے؟ نہیں، ترجمہ غلط ہے. تیری عبادت کرتے ہیں ترجمہ صحیح نہیں ہے. تیری بھی عبادت کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ عورت کی مثال دیا اس نے. کیا؟ بیوی اگر بولتے میں تیری بھی بیوی ہوں، جوتا مار کر کے نکال دے گا. تیری بیوی یعنی کہیں کوئی اور بھی ہے کیا؟ ہاں؟ ترجمہ کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کر. یہ ترجمہ. تو خالصا من قلبہ و نفسہ، اپنے دل کے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، توحید لے کر کے گیا ہو. شرک لے کر جانے والے کی سفارش وہاں ہوگی ہی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا نہیں. یہ تو معاملہ ہو. تو حدیث کی عظمت پر یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی. ایک بات اور بول دیتا ہوں، بہت غور سے سنو، سانس روک لو اس کے بعد بولتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نیت آدمی کی صحیح ہو تو عمل صحیح ہو جاتا ہے. میرا عمل صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے میری نیت اچھی ہے. اچھا، قطعاً نہیں. اگر آپ کا وہ عمل نیک ہے، اچھا ہے، مگر ایک چیز نہیں ہے تو آپ کی نیت بھی صحیح نہیں ہے اور آپ کا عمل بھی صحیح نہیں ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال ان عندي اناقة جزعة فهي خير من شاة لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. رواہ ابو داؤد فی کتاب الضحایا. حضرت امام ابو داؤد شریف کتاب الضحایا جہاں انہوں نے قربانیوں کی حدیثیں نقل فرمائی ہیں، یہ حدیث وہاں موجود ہے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حدیث دیکھو کتنی اچھی ہے، غور سے سنو، بڑے سارے مسئلے نکلنا اس حدیث سے. حضرت براء فرماتے ہیں کہ آپ نے بقرعید کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. مسئلہ ایک یہ معلوم ہوا کہ نماز پہلے خطبہ بعد میں، بقرعید میں اور عید میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں. یہی ہے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة. یہ خطبہ آپ نے نماز کے بعد دیا
اور آپ نے فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی. یہاں رک کر ایک بات جان لو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کیسی بھی پڑھ لیں، یہاں باندھ لیں، وہاں باندھ لیں، سر پر باندھ لیں، ہاتھ چھوڑ دیں، کیسے بھی پڑھ لیں، نماز تو نماز ہے. نہیں چلتا یہ. ابھی اس حدیث پر رکے رہیے ہیں. آئیے نماز کی حالت دیکھ لیتے. صلاتنا، ہماری نماز، آپ فرما رہے حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. رواه المنذری فی الترغیب والترہیب وصححہ الالبانی. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور امام منذری اپنی حدیث کی کتاب ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ، میں نے پوری روایت عادت کے مطابق پڑھ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور 60 سال نماز پڑھ کے جائے گا. اللہ پوچھے گا جبکہ اسے معلوم ہے نماز پڑھی، لگا یا ربی، اے میرے رب میں نے نماز پڑھی. اللہ پوچھے گا کتنے سال، جبکہ اللہ کو معلوم ہے. کہا 60 سنة، 60 years، 60 سال نماز پڑھ کر کے آیا ہوا ہے میرے رب. اللہ فرمائے گا وما تقبل له صلاۃ، تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی، تیری ایک بھی نماز قبول نہیں. نکرہ تحت النفی ہے، اے ما نافیہ ہے، اور صلاۃ نکرہ ہے، نکرہ تحت النفی ہے، یعنی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. وما تقبل له صلاۃ، 60 سال نماز پڑھ کر کے گئے. کتنے لوگ ہیں اگلی سب میں رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کر کے آ گئے. عبرت لو اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے، 60 سال پڑھ کر کے گیا نماز، اور اللہ فرما رہا ہے وما تقبل له صلاۃ، تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی، تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی. ہاں، اپنی نمازوں کے اوپر آدمی کو زام نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیے 60 سال نماز پڑھ کر کے گیا، ایک نماز صحیح نہیں ہے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے، ہو ایسے ہی پڑھتا رہا ہو. اچھا، اس حدیث کو پروو کرنے کے لیے کہ یہ نماز نبی کے طریقے پر نہیں تھی، اس وجہ سے قبول نہیں. دلیل یہ حدیث پاک. ابھی اس حدیث پر رکے رہیے، وہ جو حدیث ہم نے بارہ کی پڑھی ہے قربانی والی حدیث اس طرح. وان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لائے. راوی حضرت حذیفہ ابن یمان ہے. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پھٹاپٹ رکوع کر رہا ہے، پھٹاپٹ سجدے کر رہا ہے. فلما قضى صلاته، جب نماز پڑھ چکا، کم آن ادھر آؤ، کیا بات ہے حضرت؟ کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت، تو نماز نہیں پڑھی. ارے نماز ہی تو پڑھ رہا تھا میں. آپ کہہ رہے نماز ہی نہیں پڑھی. آپ نے پوچھا کتنے سالوں سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ بنڈل ٹائپ کی نماز پڑھ رہا ہے تو. کب سے پڑھ رہا ہے؟ بولے اتنے سالوں سے. کہا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی نماز پڑھتے ہوئے اگر مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول کے اوپر تو نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھی جائے تو سنت رسول پر پڑھی جائے، جیسا نبی کا طریقہ ہے. اچھا، کیا نبی نے کہا ہے کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح نماز پڑھو تو نماز قبول ہوگی؟ میری نماز کی طرح نماز پڑھو. جی ہاں، دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبركم. رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب سنن کبری بیہقی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت مالک بن حویرث ہے. مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم سب سے، تمام صحابہ سے نبی نے یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نماز پڑھتے ہو مجھے دیکھتے ہو. اب یہ سوال کرنا کہ اگر رفع الیدین نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی، آمین زور سے نہ کہا جائے تو نماز ہو جائے گی، اگر رکوع جلدی سے کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی، سجدے جلدی سے کر لیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ارے بھائی یہ سوال کائے کو کر رہا ہے؟ نبی نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، سمجھ لے کہ اسی طریقے سے نماز پڑھنی. یہ تیرے جو سوالات ہیں نا، یہ انتہائی بیکار قسم کے، واہیات قسم کے سوال ہے، فضول قسم کے سوال ہے. نبی کے طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے، نہیں تو وہ 60 سال نماز پڑھ کر کے گیا ہے، کیوں ایک نماز قبول نہیں ہوئی؟
60 سنتن وما تقبل له صلاۃ، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی اس کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نمازوں کے اندر ایسا جھول ہو، ایسی گڑبڑیاں ہو کہ پورے عمر کی نمازیں، پوری زندگی کی نمازیں وہاں اس طریقے سے رکھ دی جائے کہ اس پر لال نشان، لال مارک لگا دیا جائے، ایک نماز نہیں۔ بہت بد نصیب ہوگا وہ آدمی۔ تو نبی نے فرمایا من صلی صلاتنا، آپ نے نماز پڑھا دی یوم النحر کی، بقرعید کی نماز پڑھا دی، اور آپ نے تقریر فرمائی، خطبہ دیا آپ نے کیا؟ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہماری قربانی کی۔ ہماری قربانی کی بولے تو قربانی کب؟ نماز کے بعد۔ اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں کیسے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے پھر قربانی کر۔ اس کا مطلب نماز پہلے قربانی بعد میں۔ اور بعض لوگ صرف قربانیاں کرتے، نماز زندگی بھر نہیں پڑھتے، تو یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے خالی بقرعید کے دن قربانیاں کرتے ہیں، ان کی قربانی بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز پہلے قربانی بعد میں ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی قربانی صرف شاۃ الحمل ہے، یہ گوشت کھانا کھا لیے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز کا پابند نہیں ہے تو قربانی کیسے ہوگی؟ نماز پہلے قربانی بعد میں ہے۔ جس آدمی نے نماز نہیں پڑھی اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز پہلے قربانی بعد میں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پہلے پڑھ پھر بعد میں قربانی کر۔ دیکھئے آپ، نماز کی اہمیت پہلے، قربانی کے بعد میں۔ اچھا، اب آپ نے تقریر فرمائی جس نے ہماری نماز پڑھی اور جس نے ہماری قربانی کی، اس کی قربانی ہو گئی، فقط اصاب النسک، اس کی قربانی ہو گئی۔ اچھا، وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، جس آدمی نے قربانی کر لی نماز سے پہلے، قربانی کب کرنا ہے؟ نماز کے بعد نا، قربانی نماز سے پہلے کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گوشت کی بکری ہے، گوشت کی بکری ہے، وہ قربانی نہیں ہوئی اس کی۔ ایک صحابی حضرت ابو بردہ ابن نیار، وہ کھڑے ہو کہ اللہ کے رسول، ایک بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاة، نماز سے پہلے ہی میں نے قربانی کر لی۔ میری نیت صحیح تھی، دیکھو قربانی کے لیے جانور لائے ہیں، بکری لائے ہیں، اور نیت بھی صحیح ہے، اللہ کے لیے کرنے والے ہیں، لیکن دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تیری یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ گوشت کی بکری ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ قربانی نبی کے طریقے پر نہیں کی گئی، نماز کے بعد قربانی ہونی چاہیے، نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ دیکھیے صرف ادھر ادھر کرنے سے نبی کے طریقے پر وہ قربانی نہیں ہوئی، اگرچہ نیت اچھی تھی، ان کو قربانی کے لیے لائے تھے نا، نیت بھی اچھی تھی، ساری چیزیں اچھی تھی، لیکن قربانی نہیں ہوئی اس لیے کہ سنت کے مطابق نہیں ہوئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کی اتنی اہمیت ہے، سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اس کو فالو نہ کیا جائے، اس کو نگاہ میں نہ رکھا جائے تو سرے سے وہ عمل ہی نہیں ہوتا۔ جی، یہ تو نماز کی بات تھی اور قربانی کی بات تھی۔ روزہ کتنا زبردست عمل ہے، آپ کو معلوم ہے؟ روزہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے کی فضیلت علماء بیان کریں گے پورے مہینے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک معاملہ اسی روزے کے تعلق سے بھی ہوا۔ پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قراء الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعوا حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل أن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسے کتاب الصیام میں لائے، راوی حضرت جابر بن عبداللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 کو فتح مکہ کے لیے نکلے تو قراء الغمیم میں مقام ہے، وہاں پر ٹھہرے، قراء الغمیم میں ٹھہرے۔ سب روزے سے ہیں اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اچانک آپ نے کیا کیا؟ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، سارے لوگ روزے سے ہیں، آپ نے اس مقام پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ پانی لاؤ۔
सुम्मा दा बिक़दहिम मिन माइन, पानी का प्याला आपने मंगाया और पानी का प्याला उठाया ऐसे, हत्ता नज़र अन्नासु इलैहि, यहाँ तक कि तमाम लोगों ने देख लिया कि आपके हाथ में पानी का प्याला है और आपने सबके सामने पी लिया। सुम्मा शरिब, पानी आपने पी लिया, यानी आपने रोजा तोड़ दिया। आपके देखते देखते तमाम लोगों ने रोजे तोड़ दिए। रमजान का महीना है, सारे लोगों ने रोजे तोड़ दिए, फर्ज रोजे तोड़ दिए। उसके बाद आपसे कहा गया कि अल्लाह के रसूल, आपने रोजा तोड़ दिया, आपकी देखा देखी, आपकी इत्तिबा में, आपकी हदीस पर अमल करते हुए तमाम लोगों ने रोजा तोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग अब भी रोजे से हैं। मैं ये पूछता हूं कि जिन लोगों ने रोजा नहीं तोड़ा था, जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने रोजे नहीं तोड़े, वो क्या बुरा कर रहे हैं? बधाई, ऐसा लग रहा है जैसे रोजे से हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने रोजा तोड़ना था तोड़ लिया, कुछ लोग रोजे से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची कि बाज लोग अब भी रोजे से हैं, मेरा रोजा तोड़ देने के बाद भी आपने फरमाया उलाइकल औसात, उलाइकल औसात, वो नाफरमान है, वो नाफरमान है। अल्लाह अकबर। देखो, रोजे से हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रोजेदारों के बारे में कह रहे हैं कि ये नाफरमान है। पता ये चला कि फर्ज रोजों के बारे में भी, किसी भी अमल के बारे में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो ना किया जाए, वो अमल बेकार हो जाता है, अकारत हो जाता है। तभी तो कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करो, अपने अमलों को खराब मत करो। इसलिए कि नबी के तरीके को अगर फॉलो नहीं किया गया तो वो अमल बेकार ही है, बातिल हो जाता है वो अमल। देखिए, रोजा है, फर्ज रोजा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ दिया, सारे लोगों ने देखा देखी तोड़ दिया। जिन लोगों ने रोजा रखा हुआ था, बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे कोई बुरा काम नहीं है, रमजान का रोजा नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया उलाइकल औसात, उलाइकल औसात, वो लोग नाफरमान है, वो लोग नाफरमान है। अच्छा, ये तो मामला हुआ रोजे का, नमाज का हुआ, कुर्बानी का हुआ, कि अगर नबी की सुन्नत को, नबी के तरीके को फॉलो ना किया जाए तो वो अमल सिरे से होता ही नहीं है। अच्छा, आइए हज देखते हैं, कितने लोग हाजी हैं, कितने लोग हज करने के लिए जाते हैं। आइए एक हदीस पाक देखते हैं। हदीस इस तरह, वान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अन्नहु ताफ़ा मा मुआवियत बिल बैति फजाल मुआवियतु यस्तलिमुल अरकान कुल्लहा फ़क़ाल लहु इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिमा तस्तलिमु हाज़ैनि रुकनैन वलम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तलिमुहुमा फ़क़ाल मुआवियतु लैसा शैउन मिनल बैति महजूरा फ़क़ाल इब्न अब्बास लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना फ़क़ाल मुआवियतु सदक़ता रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदिही। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे मुस्नद अहमद के अंदर लाए। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक साल में हज़रत मुआविया के साथ था और खाने काबा का तवाफ करते हुए हज़रत मुआविया चारों रुकनों का इस्तेलाम कर रहे हैं। काबा कैसा मालूम है? चौकोर है, ऐसे चौकोर है, चौकोर है। अब बताइए, कोई चीज चौकोर हो, मुरब्बा हो, तो उसके कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4, बराबर है। अच्छा, इस तरफ हजर अस्वद है, जिस तरफ हजर अस्वद है उसके दोनों कोनों को रुकने ने यमानियन कहा जाता है। ये दोनों रुकनों का इस्तेलाम है। ये पीछे रुकने ने शामियन है, जो पीछे हैं, हजर अस्वद जहां है उसके पीछे वाले जो कोने हैं इधर के, उनको रुकने ने शामियन कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका इस्तेलाम नहीं करते थे। अब हजरत मुआविया चारों रुकनों का इस्तेलाम कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने देखा, डांटा उनको, कहा इधर आओ, क्या कर रहे हो? कहा कि क्या कर रहा हूं? इस्तेलाम कर रहा हूं। कहा कि कितने रुकनों का? कहा कि खाने काबा की कोई चीज छोड़ने जैसी नहीं है, मैं इस रुकन का भी इस्तेलाम कर रहा हूं, इस रुकन का भी, इस रुकन का भी, इस रुकन। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी ने कितने रुकनों का इस्तेलाम किया है? बोले रुकने ने यमानियन का। कहा कि बस इसी पर इक्तफा किया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना किया है उतना ही किया जाए। बाद लोग कहते हैं कि अगर रमज़ान के महीने में तरावी कुछ ज़्यादा पढ़ ली जाए तो क्या हरज है। मैं ये कहता हूँ कि भाई चारों रुकनों का इस्तेलाम कर लिया जाए तो क्या हरज है। वही बात तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास से कही थी, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास ने क्या फरमाया? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना किया वही करते रहो ना, अल्लाह के बंदो, काहे को घटा रहे, काहे को बढ़ा रहे।
ہے وہ کافی نہیں ہے کیا؟ حضرت معاویہ بالکل سمجھ گئے، آج کل کے علماء کی طرح نہیں ہے دوسرے مسالک کے کہ نہیں ڈٹے رہیں گے چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو. انہوں نے فوراً اقرار کر لیا، کہا صدقت، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکنوں کا استعلام کیا ہے، رکنین یمانیین کا بس میں کروں، رکنین شامیین کا نہیں کروں گا. دیکھیے حج کا موقع ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے ٹوکا ان کو. یہاں تک کہ معاملہ ایسا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور اہل حدیث کا منہج یہ ہے کیا کہ اگر نبی کی بات آ جائے صحیح سند کے ساتھ تو اگر مقابلے میں کوئی صحابی کی بات ہو تو ہم صحابی کی بات کو نہیں لیتے. امام تو چھوڑیے آپ، ہم صحابی کی بات نہیں لیتے. اور یہ ہم اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ یہ قیاس ہے اور یہ ہم اپنی مرضی سے کہہ رہے، نہیں. خود ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه راى رجلا من اهل الشام وهو يسال عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمره الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے. شام سے سیریا سے ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا گھر کدھر ہے؟ بولے وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حج تمتع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں، جائز ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا جواب سن کر کے اس شامی نے یہ کہا کہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے ابا حضرت عمر تو حج تمتع سے منع کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اے سن ارائیت ان کان ابی نہی عنہا، میرے ابا حضرت عمر منع کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب بول، ایک طرف میرے رسول ہے، دوسری طرف میرے باپ حضرت عمر ہے، صحابی ہے، بلا کس کی بات مانے گا؟ امرو ابی اتبو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی؟ بولے وہ آدمی بولا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں اور ایک صحابی کچھ کہتا ہے تو صحابی کی بات کو نہیں مانا جائے گا بلکہ رسول کی بات کو لے لیا جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے. تو اگر میرا باپ منع کرتا ہے، اگر میرے باپ صحابی ہیں، اگرچہ میرے باپ بڑے مرتبے کے حامل ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتنی عظمت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک حدیث کے بارے میں کس قدر سنجیدہ رہتے تھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے ایک بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد فقال ابن له ان لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تقول ان لنمنعهن. رواه ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ماجہ شریف کتاب المقدمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو یعنی عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے آنے سے مت روکو. اگر وہ اجازت مانگے تو شوہروں کو مسجد میں آنے کی اجازت دے دینی چاہیے، ان کو نہ روکو. عبداللہ ابن عمر کے ایک بیٹے، انہوں نے کہا ہم تو روکیں گے. ان کی یہ بات سن کر کے انتہائی غصے میں آ گئے حضرت عبداللہ ابن نے کہا کہ بدتمیز، احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں،
وہ تقول اور تو بولتا ہے اِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، نبی فرمائے کہ ان کو روکو نہیں، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو اس کے خلاف بات کر رہا ہے، تیری بات کی کیا اہمیت ہے، تیری بات کی کیا ویلیویشن ہے؟ اللہ اکبر، یہ حدیث کی عظمت تھی۔ آج ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، حدیث کی کیا عظمت تھی صحابہ کرام کے درمیان۔ حدیث اس طرح، وعن نافع ان رجلا اتى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر ما انا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال۔ رواه الترمذي في کتاب الادب، حضرت امام ترمذی حدیث پاک ویسے کتاب الادب کے اندر لائے، راوی حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے صحابہ اور بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آدمی کو چھینک آئے، چھینک مارنے کے بعد بولتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد اس نے آگے والسلام علی رسول اللہ بڑھا دیا۔ فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر نے ٹوکا، ہم بھی کہتے ہیں، قال ابن عمر وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ہم لوگ بھی بولتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا ہے الحمدللہ کہو، یہ جو آگے تم نے جملہ بڑھایا والسلام علی رسول اللہ کا، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی نے جس موقع پر جتنا کہا ہے بس اتنے پر اکتفا کیا جائے۔ ارے الحمدللہ کے بعد نبی پر سلام بھیج دینا کیا بری بات ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے موقع پر الحمدللہ کے بعد والسلام علی رسول اللہ نہیں بڑھایا تھا، فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر نے ٹوک دیا، کہا کہ یہ جملہ تم نے آگے بڑھایا ہے، چونکہ نبی نے اجازت نہیں دی، لہذا الحمدللہ کے اوپر اکتفا کیا جائے، والسلام علی رسول اللہ اگرچہ اچھی چیز ہے لیکن نبی سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کا آگے مت کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، وہ کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، تھوڑا آگے بڑھا لیا جائے تو کیا حرج؟ ارے حرج ہی حرج ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حدیثوں کی عظمت کے کتنے قائل تھے۔ ایک بات اور، کوئی حدیث اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تب بھی چپ چاپ مان لینا ہے، جی چپ چاپ مان لینا ہے، اگرچہ سمجھ میں نہ آئے، دلیل یہ حدیث کی عظمت ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے چپ چاپ مان لینا ہے، یہ سمجھا جائے کہ بھائی میری عقل میں نہیں آ رہی، لیکن چونکہ رسول کہہ رہے ہیں اگرچہ میری سمجھ میں وہ حدیث نہیں آ رہی، وہ بات نہیں آ رہی ہے، لیکن ہمیں چپ چاپ ماننا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهر خفه، رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے، حضرت علی جو آپ کے داماد محترم اور اس روایت کے راوی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی، قیاس کے اوپر ہوتی، تو موزے پر مسح نیچے سے کیا جاتا، اوپر سے نہیں۔ ارے بھائی آدمی چلتا ہے موزہ پہن کر کے، گندگی کہاں لگتی ہے؟ موزے کے نیچے نا۔ اور وضو میں اگر آدمی کو موزہ نہیں اتارنا، وضو کر کے موزہ پہن لیا ہے تو مقیم اگر ہے تو ایک دن ایک رات، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات وضو بنا کر کے موزہ پہن لے، اس کے بعد مسح کر لے۔ مقیم ہے تو 1 دن 1 رات مسح کرے گا، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن۔ اچھا اب یہ ہو گیا۔ اب موزہ جب آدمی چلتا ہے تو گندگی کہاں لگتی ہے؟ موزے کے نیچے۔ حضرت علی یہ فرما رہے کہ اگر دین کی بنیاد قیاس کے اوپر ہوتی کہ آدمی کی عقل جو کہے وہی عقل میں آئے وہی مانیں گے ہم، تو عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے تو مسح موزے کے نیچے کرنا چاہیے، لیکن حضرت علی فرما رہے وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفہ، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزے کے اوپر مسح کرتے تھے۔ دیکھیے بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ عقل کے خلاف ہے، لیکن ہمیں ماننا ہے اور موزے پر مسح اوپر سے کرنا ہے، اگرچہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے رسول نے کہہ دیا چپ چاپ مان لینا ہے۔ اور دیکھو ایک بات اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں ہمارے لیے کہی ہمارے لیے مفید ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی غلط تجویز نہیں رکھ سکتا، کوئی غلط بات، کوئی مضر چیز اس کے لیے کبھی بھی تجویز نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کے لیے ایسے ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده وعلمكم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستطيب الرجل بيمينه، رواه ابن ماجہ فی کتاب الطہارۃ وسننها۔ یہ روایت امام ابن ماجہ
ابن ماجہ شریف کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ، بہت بہترین حدیث ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث پاک کے اوپر غور کرتے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ باپ اور ماں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بچوں کو بتاتے ہیں۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم استنجے کے لیے بیٹھو تو کعبے کی طرف پیٹھ بھی مت کرو، کعبے کی طرف منہ نہ کرو، اتر دکن بیٹھ جاؤ، برابر؟ اور استنجا کرو تو 3 ڈھیلے لے لیا کرو، برابر؟ اچھا، اور آپ نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ اچھا، ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی۔ حدیث اس طرح، وہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن، رواہ الترمذی فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الطہارہ کے اندر ترمذی شریف کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی، تمہارے جن جو بھائی ہیں، جنات بھائی، ان کا کھانا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا، اور یہ فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے گندگی صاف مت کرو۔ وہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہا ان یستطیب الرجل بیمینی، دائیں ہاتھ سے پانی پیو۔ بعض لوگ بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگتے ہیں، جس ہاتھ سے باتھ روم صاف کرتے ہیں اسی ہاتھ سے پانی پینے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی جسم کے اندر دونوں ہاتھ رکھے ہیں، مگر جو مقام داہنے ہاتھ کا وہ بائیں ہاتھ کو نہیں ہے، جو مقام داہنے ہاتھ کا وہ بائیں ہاتھ کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، نہیں کلتا یدیہ یمین، ہاتھ 2 ہیں مگر دونوں دائیں ہیں۔ اللہ، اب سمجھ میں نہ آئے، نہیں آتے سمجھ، کلتا یدیہ یمین، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، 2 ہاتھ تو ہیں مگر ایک ہاتھ دائیں ایک بائیں ہے کیا؟ نہ، مسلم شریف کی روایت کلتا یدیہ یمین، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اچھا، اسی وجہ سے کوئی آدمی کسی کو اگر اپنے ہاتھ سے کچھ دے رہا ہے، غریب کو دے رہا ہے، تو غریب کو بائیں ہاتھ سے نہ دے بلکہ داہنے ہاتھ سے دے۔ کوئی اچھا کام کرے تو داہنے ہاتھ سے کرے۔ اچھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو داہنے ہاتھ سے ایسا اچھا کام کرنا چاہیے کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہ اتنا خراب ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر یہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو پتہ نہ لگنے دے۔ دلیل، چلو دلیل کے طور پر ایک حدیث دے دیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، رواہ مسلم فی کتاب الزکوۃ۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسے کتاب الزکوۃ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ۔ ان میں سے ایک ایسا ہوگا کہ دائنے ہاتھ سے خرچ کیا اس نے اس طرح کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آج آدمی کسی آدمی کو 10 روپیہ دیتا ہے کسی غریب کو تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ میں نے پھٹا جوتا دیکھ کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کیا؟ دکھانے کے لیے۔ تو آدمی دائنے ہاتھ سے اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ نے دائنے ہاتھ کو جو مرتبہ دے، اسی وجہ سے مصافحہ ایک نیک عمل ہے، زیادہ دائنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، بائیں کائے کو ملا رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائنے ہاتھ کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ بائیں ہاتھ کو نہیں دیا ہے۔ وَنَهَا أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، اور منع فرمایا کہ آدمی دائنے ہاتھ سے گندگی صاف کرے، دائنے ہاتھ سے گندگی نہیں صاف کرنا چاہیے۔ جی، تو یہ رہی حدیث کی عظمت اور حدیث کی اہمیت اور صحابہ کرام کی نگاہوں میں حدیث کا مقام اور اس کا مرتبہ۔ اب یہ جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہیں تب سے حدیث ہے، اور جب سے حدیث ہے تب سے اہل الحدیث ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اہل الحدیث کب سے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اہل الحدیث کب سے ہیں، حدیث جب سے اہل حدیث تب سے ہیں۔ جواب اس کا اس لیے کہ قانون موجود ہو مقنن موجود نہ ہو ہی نہیں سکتا، عمل موجود ہو کہ عامل موجود نہ ہو ہی نہیں سکتا، حدیث موجود تو حدیث والے بھی موجود۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر درمیان میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ باقاعدہ یہ نام رکھنا پڑا امتیاز کے لیے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ رائے کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو بھائی ان سے امتیاز کے لیے انہوں نے اپنا نام ممتاز طریقے پر رکھ لیا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، اور ان کی ایک پہچان بتائی گئی کہ وہ ایک جنتی فرقہ ہوگا، نام نہیں بتایا گیا بلکہ منہج بتا دیا گیا۔ منہج آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، حدیث اس طرح۔
وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا لي واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان في باب افتراق هذه الامه. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الایمان کے اندر راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو بنا چکا ہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی، وہ کون ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. سوال یہ ہے کہ اس وقت جس وقت یہ نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس پر میں اور میرے صحابہ، اس وقت کون تھا وہاں؟ کسی پیر کی بات ہو رہی ہے، کسی امام کی بات ہو رہی ہے؟ قطعاً نہیں. کس پر تھے آپ؟ کس پر تھے؟ ارے اسی پر تھے جو آپ کو دیا گیا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کتاب اور سنت، اور وہی دے کر کے ہمیں گئے ہیں، وہی دے کر کے آپ گئے ہیں. ہاں وہی دونوں چیزیں جو آپ کی ملی تھی وہی دے کر کے گئے ہیں، اور آپ نے یہ فرما دیا کہ یہی دونوں چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، سے مضبوطی سے پکڑے رہنا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں. یہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا لن تضلوا بعدہما، ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگی، ان کے پہلے گمراہی ہے، ان کے پہلے گمراہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے آدمی گمراہ ہو جائے گا. گمراہی ان کے پہلے، گمراہی ان کے بعد نہیں. لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. آپ نے فرمایا دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. بعض لوگ کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ گلاس ہے، گلاس. اب اگر گلاس میں پانی نہیں ہے تو گلاس میں کیا ہے؟ ہوا بھری ہوئی ہے، ہوا. اس لیے کہ پانی جب تک رہتا ہے تب تک ہوا باہر رہتی ہے. پانی جتنا نکلتا رہتا ہے اس کی جب ہوا یہ لیتی جاتی ہے. اچھا اب یہ گلاس ہے، اب اس کو ہم نے پانی سے بھر دیا. اب یہ پانی کہاں ہے؟ گلاس میں. ایسے ہی کسی سنت کو آپ دکھائیں گے، نبی کا کوئی طریقہ دکھائیں گے، نبی نے مسواک کیا، نبی نے یہ عمل کیا، نبی نے وہ عمل کیا، کہاں دکھائیں گے آپ؟ جیسے پانی کو گلاس ہی میں دکھایا جا سکتا ہے، پانی کو الگ سے آپ نہیں دکھا سکتے، کسی چیز میں رہے گا پانی. ایسے ہی حدیث کو اور سنت کو آپ دکھائیں گے کسی طریقے کو نبی کے، تو حدیث ہی کا آئینے میں دکھائیں گے آپ. حدیث کے باہر آپ سنت کو کیسے دکھائیں گے؟ لہذا اگر کوئی کہے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ گلاس کا اقرار کر رہا ہے، اور جو گلاس کا اقرار کر لے، گلاس کے اندر جو مادہ ہے اس کا تو اقرار بدرجہ والا ہو جائے گا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں. دونوں میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں. یعنی مسئلہ کتاب و سنت کے یہیں تک نہیں ہے بلکہ حوض تک جانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث، کتاب اللہ اور سنت کا، حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے حوض کوثر کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے اوپر، احادیث کے اوپر نظر رکھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، انہی لوگوں کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا، حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا. جو لوگ ان دونوں کو چھوڑ دیں گے وہ حوض کوثر سے ہکال دیے جائیں گے. سوکن لمن غیر آبادی کہہ کر کے ان کو وہاں سے روانہ کر دیا جائے گا. اچھا اگر ان کی علامت دیکھنی ہو، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. سوال یہ ہے کہ نبی یہ فرمائے کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو انہی دونوں چیزوں کے اوپر نبی تھے اور انہی دونوں چیزوں کے اوپر صحابہ تھے، تیسری کوئی چیز تھی ہی نہیں. لہذا بعد میں جو چیزیں آئی ہیں ان کا تو یہاں ذکر نہیں ہے. قرآن و حدیث کا علم ہے، اسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے. کتاب و سنت ہی کا ذکر ہے، تیسری کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. اچھا
اب آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل، رواه ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک فرقہ برابر رہے گا، یعنی اس کا مطلب دنیا اس سے کبھی خالی نہیں ہوگی، لا تزالو برابر رہے گی۔ اب کچھ لوگ بعد میں آ رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ محمد ابن قاسم جب آیا ہے یہاں سن 93 کے اندر، اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر یہ کوئی 12-13 سال کی رہی ہوگی، چھوٹے تھے آپ بالکل۔ اس سے پہلے محمد ابن قاسم یہاں آ چکا ہے، اس سے پہلے صحابہ آ چکے ہیں، اور تاریخ اہل حدیث کے اوپر میری پوری تفصیل موجود ہے، تقریباً 2-2 ڈھائی گھنٹے کا بیان ہے پوری تفصیل کے ساتھ، کون کدھر آیا کیسے کیا ہوا۔ آج تو ہم نے صرف حدیث کی عظمت بیان کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نگاہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مقام کیا تھا، زبان مبارک سے جو کچھ نکلا کس طریقے سے لوگ اس کو نوٹ کر لیتے تھے، اور آپ نے فرمایا میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے۔ یہ مرتبہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو دیا ہے کہ آپ کی زبان سے جو کچھ نکلے وہ حق ہی نکلے۔ اچھا یہ بات ہے، آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاومى باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذی نفس محمد بیدی ما یخرج منہ الا حق، رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو اس روایت کرا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کی ہر حدیث کو میں لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں حفظ کر لوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے قرآن حفظ کرتے تھے لوگ، حدیثوں کو بھی حفظ کرتے تھے۔ اريد حفظہ، لکھ لوں تاکہ میں اس کو یاد کر لوں، حفظ کر لوں۔ تو قریش کے لوگوں نے منع کیا، کیا کرتا ہے، اتکتب کل شیء تسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ رسول سے سنتا ہے اس کو لکھ لیتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ دیکھیے یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ ہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لی جائے، نمک اور کافور دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں کہ نہیں، دونوں ایک جیسے، یعنی ون ریزمبلس ٹو انادر، ریزمبلس انادر، ایک دوسرے سے مماثل ہیں کہ نہیں۔ یہ کافور ہے، نمک ہے۔ اب کافور اور نمک دونوں دکھنے میں ایک جیسے دکھتے ہیں لیکن ذائقے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایسے رسول بھی بشر ہی ہوتا ہے لیکن مرتبے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ایک جنگل میں پھنس گیا ہے، پانی ختم ہے، کھانا ختم ہے، اب دکن کی طرف جاتا نکل نہیں پاتا، اتر کی طرف جاتا نکل نہیں پاتا، پچھم کی طرف جاتا نکل نہیں پاتا، پورب کی طرف جاتا نکل نہیں پاتا، جنگل میں پھنس گیا ہے، نکلنے کی کوئی راہ نہیں مل رہی اس کو۔ تھک ہار کر کے آ کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگتا، ہائے میرے پاس پانی نہیں ہے، میرے پاس کھانا نہیں ہے، اب تو میں بھوک اور پیاسے مر جاؤں گا، اس جنگل سے نکل نہیں سکتا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اس کو روتے روتے کہ اچانک ایک آدمی ادھر سے آتا ہے، ہائے ڈوڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر بینیتھ دس ٹری، اس درخت کے نیچے کیا کر رہے ہو؟ ارے بولے میں مر رہا ہوں یہاں، میرے پاس پانی نہیں ہے، میرے پاس کھانا نہیں ہے، اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس طرف گیا اس طرف گیا اس طرف گیا، نکل نہیں پا رہا۔ کہا میں ہوں نا، میں بتاتا ہوں جنگل سے کیسے نکلا جاتا ہے۔ کہا کہ تو کیا بتائے گا، تو بھی میری طرح انسان ہے، تو تو میری طرح ایک انسان ہے، تو مجھے کیا بتائے گا؟ ارے بے وقوف، ہے تو تیری طرح وہ انسان ہی لیکن تیرے میں اور اس میں فرق ہے، تو راستے سے بے خبر ہے، وہ راستے سے باخبر ہے، یہاں معاملہ بے خبری اور باخبری کا ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو رسول یہ راستے سے باخبر ہوتا ہے، اسے اللہ جنت کا راستہ جہنم کا راستہ بتا کر بھیجتا ہے، وہ جو بولتا ہے وہ بالکل صحیح بولتا ہے، ما یخرج من اللہ۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور تو ہر بات لکھ لیتا ہے، کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی باتیں میں لکھتا تھا، یہ کہتے کہ آپ بشر ہیں، آپ کبھی غلطی بھی کر سکتے ہیں بولنے میں، غصے میں غلط بول سکتے ہیں آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، فاؤ ما بسم فی، آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لکھ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے،
زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. ما یخرج منہ الا حق، یعنی آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلے وہ حق ہی نکلتا ہے. یہ مرتبہ کسی کا نہیں. پیر بولے غلط بول سکتا ہے، امام بولے غلط بول سکتا ہے، مولوی صاحب بولے غلط بول سکتے ہیں، فلاں صاحب بولے غلط بول سکتے ہیں، لیکن یہ نبی متعین ہوتا ہے، منتخب ہوتا ہے، سلیکٹڈ ہوتا ہے، یہ بولتا ہے تو حق ہی بولتا ہے. یہ مرتبہ ہوتا ہے ایک نبی کا. ما یخرج منہ الا حق، وہ بولتا ہے تو حق ہی بولتا ہے. لہذا فالو کرنے کے لائق اور اتباع کرنے کے لائق صرف وہی ذات ہوتی ہے جسے اللہ سلیکٹڈ کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے اس کو، سلیکٹڈ بناتا ہے، الیکٹ کرتا ہے اس کو. ہم کسی کو بھی بڑا بنا دے تو بڑا بنانے سے بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ نبی کو بڑا بناتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. یہ میرا حکم ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میرا حکم یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. تو ہاں، یہ ایک مثال میں نے بشر کی دے دی، ایک مثال اور سمجھ میں آ رہی ہے، بس وہ مثال دے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. شرک، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، شرک. اچھا، اس کی مثال لیتے جاؤ. کہتے کہ آدمی شرک کرے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. اس کی مثال کیسے ہے؟ ایک گلاس ہے، گلاس یہ پانی بھر دیے اور اس کے پیندے میں آپ نے سوراخ کر دیا. ظاہر ہے کہ پانی ڈالتے جاؤ گے، ایک قطرہ گلاس کے اندر پانی کا رکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیندے کے اندر آپ نے سوراخ کر دیا ہے. شرک کا معاملہ ایسے ہی ہے، آپ نے پیندے میں سوراخ کر دیا، جتنے اچھے عمل کریں گے سب نیچے چلے جائیں گے، کسی عمل کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس توحید ہے، شرک نہیں ہے، تو یہاں چھید ہو جائے، یہاں چھید ہو جائے، یہاں چھید ہو جائے، تو پانی وہیں گرے گا جہاں تک چھید ہے. پیندے میں چھید نہیں ہے نا، لہذا پانی اتنا رکا رہے گا، کچھ نہ کچھ پانی رہے گا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے. اس لیے کہ پانی تو وہاں تک موجود ہے نا جہاں تک سوراخ ہے، پیندے میں تو سوراخ نہیں ہے، اور شرک کا معاملہ ہے پیندے میں سوراخ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر جاگوزی فرمائے، اور زندگی بھر یہ کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، صحیح حدیث آ جائے تو اس پر سر تسلیم خم کر دیں. یہی ایک مومن کی شان ہے، اور یہی ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے، اور یہی ایک مومن کا طریق زندگی ہونا چاہیے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.